جو ریسپونڈنٹ ہیں ان کو ٹائم بھی دے رہے ہیں کہ شاید جاگ جائیں مرزا صاحب، لیکن مرزا صاحب کو بڑا غرور ہے اور بڑا فخر ہے اور ان کو بڑا یقین ہے کہ ان کی پیٹھ کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے، کسی نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ ایک خوابوں کی دنیا کے اندر ہیں کہ وہ اپنی سیٹ بچا پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مرزا صاحب یہ سیٹ آپ سے ہم لے کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی، لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر مدد ہو، اور آپ کو جو ہے ہم نیشنل اسمبلی سے ضرور باہر نکالیں گے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی جو ساتھی ہیں نا، جو قادر پٹیل صاحب ہیں جو کہ اسی راستے آئے ہیں، اور دوسرے ساتھ ساتھ نبیل قبول صاحب جو ہیں وہ، اور ایک صاحب جو ملیر کی سیٹ جیت کر آئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ 4 سے 5 جو سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں، یہ ساری چوری شدہ سیٹیں ہیں۔ پیپلز پارٹی تو ملیر کی سیٹ بھی اس دفعہ نہیں جیتی جو ملیر کے رورل ایریاز تھے۔ اور رہی بات ایم کیو ایم کی مجبور قومی موومنٹ، وہ تو آپ کو پتہ ہے مجبور ہے، ان کو تو گریبان سے پکڑ کے کہیں بھی گھسیٹ کے کہیں بھی بٹھا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان ایم کیو ایم والوں کو بھی باہر نکالیں گے ایوان سے جلدی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام میڈیا حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ آج این 241 کی ہیئرنگ تھی جسٹس جج عدنان چودھری صاحب کی عدالت کے اندر، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک پروسیجر ہے جو کہ پورا چلے گا، اور ہم نے پہلے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہمارے جتنے بھی فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہمارے جتنے بھی ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ہمیں عدالتوں کے اوپر پورا بھروسہ ہے، ہمیں اپنے ججز کے اوپر پورا یقین ہے کہ جو چوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے، جو چوری جیتے ہوئے فارم 47 کے سنا ہے کہ انہوں نے یہ سیٹ حاصل کی ہے، سو وہ آج واپس نہیں آئے، وہ آج واپس بھاگ گئے، اور جج صاحب نے ان کا انتظار کیا کہ مرزا اختیار بیگ آ جائیں اور اپنے انصاف میں اگر انہوں نے کچھ کہنا ہے، کچھ اپنی اسٹیٹمنٹس دینی ہو تو دے دیں، لیکن ایک دفعہ واپس وہ آج موجود نہیں تھے عدالت میں۔ اچھا، مرزا اختیار بیگ صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ عدالت سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جج کے سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ان کا وکیل کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں چور ہے، وہ یہ جانتے ہیں مرزا اختیار بیگ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے ووٹ کسی نے نہیں دیا۔ این اے 241 کیا، شہر کراچی میں جو باقی سیٹیں ہیں وہاں پہ بھی ان کو ووٹ نہیں ملا ہے، سو یہی وجہ ہے کہ مرزا اختیار بیگ جو ہیں وہ عدالت سے بھاگ رہے ہیں، وہ ہائی کورٹ سے دور رہتے ہیں، ان کا وکیل بھی نہیں آتا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مرزا اختیار بیگ جو ہیں وہ ٹائم گین کر سکیں۔ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ 5 سال تک جو ہے یہ کیس چلائیں، اور یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال تک یہ ایم این اے رہیں گے، یہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے رہیں گے، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی فارم 45 پہ جیتے ہوئے ایم این ایز ہیں، انشاءاللہ تعالی ان سارے فارم 47 کے ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو ہم ان ایوانوں سے باہر نکالیں گے، اور ہمارے جیتے ہوئے جو نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی کے جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی آپ جلد اسمبلی میں دیکھیں گے۔ اچھا، بات صرف مرزا اختیار بیگ کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے جو باقی ممبرز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، چاہے وہ نبیل قبول ہو اس کا بھی یہی حال ہے، چاہے وہ جو ہیں ایم کیو ایم سے مصطفیٰ کمال ہو، جتنے بھی ان کے ممبرز ہیں یہ سارے کے سارے ہارے ہوئے ہیں۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ یہ کراچی شہر کے اندر پروونشل اسمبلی کی سیٹس بھی نہیں جیتے ہیں۔ الحمدللہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر بھی فارم 45 کی بنیاد کے اوپر ہمارے تمام کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ ہو چاہے وہ ساؤتھ ہو۔ میں انفیکٹ کراچی کو خراج تحسین پیش کروں گا، جس طریقے سے آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے، جس طریقے سے باہر نکل کے آپ نے اپنے ووٹ کاسٹ کیے، جس طریقے سے ایک اتنی بڑی آپ نے مثال قائم کی، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف کا کوئی نشان نہیں تھا، بلے کا نشان بھی لے لیا گیا تھا، اور یہ خواب دیکھے تھے انہوں نے کہ عوام کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ووٹ کاسٹ کس کو کرنا ہے، یہ سمبل کس کو دینا ہے، سمبل کس کا کون سا ہے۔ لیکن الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں پوری کراچی کے تمام لوگوں کو، انفیکٹ پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں، کہ آپ لوگوں نے خود نشان ڈھونڈے۔ ہم تو جتنی محنت کر رہے تھے اس سے زیادہ آپ ہمارے سے آگے تھے، اور آپ اپنے سمبل کو ڈھونڈ کے آپ اپنے کینڈیڈیٹس کو آپ نے کامیاب کرایا۔ الحمدللہ ہم جیتے ہیں، ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور ہم تو عوام کے درمیان ہیں، ہم تو عدالتوں میں بھی آ کے اپنے کیسز کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، ہم لوگوں کی خوشی میں غم میں جا کے شریک ہو رہے ہیں، اور عوام کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جو صاحب جیتے ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب، وہ صرف اپنے گھر کے اندر دعوت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا کہ گھر سے باہر جا کے اگر وہ دعوت کھائیں گے بھی تو لوگوں نے ان سے سوال کرنا ہے کہ مرزا صاحب آپ کیسے پہنچ گئے۔ اب مرزا صاحب کیا بتائیں گے وہ کروڑوں روپے دے کر آئیں یا کون سے راستے آئیں، لیکن ہم عوام کو بتائیں گے، ہم عوام کو بتاتے رہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ دونوں چور دروازے کے ذریعے جو ہیں یہ اقتدار کے اندر آئے ہیں،
اور چور دروازے سے آنے والا کبھی بھی عوام کی نہ خدمت کر سکتا ہے نہ ہی وہ ایمانداری کے ساتھ کام کر سکتا ہے. اب جو پیسہ خرچ کیا وہ پیسہ کمانا بھی تو ہے, جو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ پہلے کمانا ہے, پھر اس کے اوپر پروفٹ بھی کمانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہ دیا ہوا پیسہ بھی کمانے کا موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ, نہ اوپر کمانے کا موقع دیں گے. مجھے پورا یقین ہے جج صاحب کے اوپر کہ جج صاحب جو ہے وہ انصاف دیں گے, انصاف جلد دیں گے. شہر کراچی کے لوگوں نے جو تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے وہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں ملے گا, اینڈ ہوپفلی جلدی ملے گا. یہ سارے ممبرز جو ہیں, یہ جتنے ممبرز ہیں فارم 45 کے جیتے ہوئے ایم این اے, آپ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ایوان میں دیکھیں گے. اگلی تاریخ جو جج صاحب نے دی ہے وہ 3 تاریخ دی ہے, اور ہم ان کے بڑے 3 مئی کی تاریخ دی ہے, اور ہم بڑے مشہور ہیں جج صاحب کے کہ وہ کیس جو ہیں وہ مطلب ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ صحیح مناسب رفتار پہ کیس چل رہا ہے, اور جو رسپونڈنٹ ہیں ان کو ٹائم بھی دے رہے ہیں کہ شاید جاگ جائیں مرزا صاحب, لیکن مرزا صاحب کو بڑا غرور ہے اور بڑا فخر ہے, اور ان کو بڑا یقین ہے کہ ان کی پیٹھ کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے, کسی نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے, اور وہ ایک خوابوں کی دنیا کے اندر ہیں کہ وہ اپنی سیٹ بچا پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مرزا صاحب یہ سیٹ آپ سے ہم لے کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر مدد ہو, اور آپ کو جو ہے ہم نیشنل اسمبلی سے ضرور باہر نکالیں گے. آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی جو ساتھی ہیں نا, جو قادر پٹیل صاحب ہیں جو کہ اسی راستے آئے ہیں, اور دوسرے ساتھ ساتھ نبیل قبول صاحب جو ہیں وہ, اور ایک صاحب جو ملیر کی سیٹ جیت کر آئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ 4 سے 5 جو سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں, 4 یہ ساری چوری شدہ سیٹیں ہیں. پیپلز پارٹی تو ملیر کی سیٹ بھی اس دفعہ نہیں جیتی جو ملیر کے رورل ایریاز تھے. اور رہی بات ایم کیو ایم کی مجبور قومی موومنٹ, وہ تو آپ کو پتہ ہے مجبور ہے, ان کو تو گریبان سے پکڑ کے کہیں بھی گھسیٹ کے کہیں بھی بٹھا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم والوں کو بھی باہر نکالیں گے ایوان سے جلدی. شکریہ.